تمام عبادات دے اندر جو پہلا مرتبہ ہے، پہلا مقام ہے، جو پہلی شان ہے، وہ سب تو اعلیٰ مقام ہے، جدے اندر کوئی معافی نہیں، جدے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں، جدے اندر کوئی سوری نہیں۔ مرد واسطے جدے واسطے حکم دیتا گیا ہے، اگر تو صحت مند ہے اور صحت مندی دی حالت دے اندر نماز اگر پڑھے گا اور نماز دے چھڈن دا کوئی تصور نہیں، فرمایا اگر تیرے واسطے بیماری ہے اور معذوری دی حالت ہے، فرمایا نماز نہیں چھڑ سکتا، نماز پڑھنی ضرور ہے، پاویں لمیاں پہ کے پڑھ۔ اتنی عظیم الشان تاکید علی نماز ہے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ کریم دے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نماز اونج پڑھو طرح تسی منو تک دیو میں نماز پڑھنا، جس طرح میں نماز پڑھنا اس طریقے نہ تسی نماز۔ اتنی عظیم الشان نماز ہے، اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ حالت جنگ دے اندر روزہ کئی دفعہ بندے نہیں رکھ دے، حالت جنگ دے اندر، حالت بیماری دے اندر کئی اچھی چیزاں نے جنہ دا انسان مکلف نہیں رہندا۔ اجازت دیتی گئی ہے کہ تسی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اجازت دیتی گئی ہے۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تسی چیئر تے کرسی تے بیٹھ کے پڑھ لو، اگر ادھے تے بھی نہیں بیٹھ سکتے تو پھر تسی لیٹ کے نماز انگلی نال، اشارے نال، زبان نال۔ کئی عبادتاں نے جڑیاں اپنے اپنے وقت دے نال، اپنے اپنے خطرات دے نال یا اپنے اپنے مقام دے نال انہاں نو چھڈن دا، موخر کرنے دا حکم ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے۔ فرمایا این حالت جنگ دے اندر جب دشمن سامنے ہوئے اور تیر چل رہے ہوئے اور فائرنگ ہو رہی ہوئے، اس وقت بھی ایک گروہ نماز پڑھے گا، دوسرا گروہ جنگ لڑے گا، جنگ لڑن والا جنگ کرتا رہے، وہ نماز تو فرق ہو کے وہ جنگ لڑن لگ پڑے، دوسرا آ کے نماز پڑھے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ اتنی عظیم الشان عبادت، اتنی عظیم الشان عبادت ہے نماز کہ نماز واسطے فرمایا فوائل للمصلین۔ ادھے چ نماز چھڈن والے دا ذکر نہیں، نماز لیٹ کرنے والے دا ذکر ہے۔ فوائل للمصلین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فوائل للمصلین۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اتھے میں چھڈن دی گل نہیں خدا دی سنا رہا، اسی تو چھڑ دینے نا نماز، اور نماز پڑھی کدے نہیں۔ کتنے کتنے سال ہو گئے نے اسی نمازاں وال کدے جاندے نہیں ہاں، ساڈی اصل نماز ہی کوئی نہیں آمدی۔ لیکن فرمایا اتھے انہاں واسطے خرابی ہے جو نماز لیٹ پڑھ دے، اپنے کماں کاجاں وچ، اپنے کام دے وچ مصروف ہے۔ جس مسلمان دی نماز، جس دا قرآن، جس دی عبادت ہے، اس نو اتنا بھی مجبور نہ کر سکے کہ وہ خدا دی آواز دے، خدا دی موزن دی آواز دے، وہ مسجد وال نہ جا سکے، مصلی نہ بچھا سکے، وضو نہ کر سکے، اس نو اپنے ایمان تے غور ضرور کرنا چاہیے۔ اس مسلمان نو اپنے ایمان تے غور ضرور کرنا چاہیے کہ کیا اتنا میرا کمزور ایمان ہے کہ میرا ایمان منو وضو تے مجبور نہیں کر رہا، اور میرا ایمان منو خدا دی بارگاہ چکنے تے مجبور نہیں پہ کرتا۔ فرمایا فوائل للمصلین، خرابی ہے یا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں چھوڑتے نہیں، لیٹ پڑھتے ہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے دیہڑیاں 2-3 نمازاں کٹھیاں کر کے راتی پڑھ لیندے، کئی مسلمان کئی بندے دی میں سنیا انہوں کو وہ دیہڑی 3-4 نمازاں چھڑ دیندے ہیں اور بے فکر چھڑ دیندے ہیں، بے فکر ہو کے چھڑ دیندے ہیں۔ انہوں پوچھے نماز نہیں پڑھی، انہیں قضا کر لیں گے، انہوں دے منہ تے قضا یا وہ سمجھتے ہیں کوئی مذاق کر رہے ہیں، کوئی شغل کر رہے ہیں، وہ ایویں جی گل ہے۔ فرمایا ان کے لیے ہے خرابی، ان کے لیے ہے، پڑھی ضرور ہے لیکن لیٹ پڑھی ہے۔ فرمایا اس کے لیے خرابی کا کیا مقام ہوگا جس نے پڑھی کوئی نہیں، ادھی سزا دا کی مقام ہوئے گا کہ جس نے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ اور سنو قرآن دے اندر نماز دا کی حکم ہے۔ میں آگے عرض کی تھی کہ عقیدہ ایک اپنی چیز ہے، علیحدہ چیز ہے۔ عقیدہ ایک دل دی کیفیت دا نہ ہے، دل دی تسلیم دا نہ ہے، دل دے ارادے دا نہ ہے، اور دل دے اندر اپنے ایک خیال نو پکیاں کرنے دا نہ ہے، کسی ایک چیز اتے جم جان دا نہ ہے، لیکن عمل اس عقیدے دے ماتحت ہوندہ ہے۔ عمل عقیدے دے ماتحت ہوئے گا۔ جدو عمل دے اندر سب تو پہلی چیز نماز ہے، عمل دے اندر
سب تو پہلی چیز نماز ہے، سب تو اعلیٰ چیز نماز ہے۔ اور اللہ نے جدو ولی بنن دا نسخہ بیان فرمایا نا تے حدیث قدسی دے اندر کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ خالق کائنات فرماندے جدو بندہ نفل پڑھدیاں میری بارگاہ دا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ مقام ولایت بیان کیتا جا رہا ہے حدیث قدسی دے اندر، اللہ کریم دی حدیث، اللہ کریم دا فرمان سرکار بیان فرما رہے، فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے جدو بندہ نفل پڑھدیاں نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرمایا پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کو اپنا محبوب، کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیتا، کسی چیز دا ذکر نہیں کیتا، نماز دا ذکر کیتا ہے، نوافل دا ذکر کیتا ہے، سنتاں دا ذکر کیتا ہے، واجب دا ذکر کیتا ہے، وہ نماز دی شکل دا ذکر کیتا ہے، اس سجدے دا ذکر کیتا ہے، فرمایا سجدہ کردیاں رکوع کردیاں اور نفل پڑھدیاں ایک بندہ اللہ دا محبوب بن جاندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر کائنات دے ہر بندے دے دل جو دی محبوبیت میں داخل کر دینا۔ تیسرے سپارے دے اندر اللہ کریم نے نماز دا ذکر فرمایا اور اتنی شان نال بیان فرمایا کہ اگر بندہ صحیح معنی دے اندر نماز پڑھے تے وہ اللہ دا ولی ہوتا ہے۔ اور جس نماز دا میں ذکر کر رہے ہیں یہ نماز تے ہے ہی ولایت۔ ان ذرا قرآن سنو تے قرآن دے اندر جو بیان کیتا اس نے سنو تے مزہ لو، پتہ لگے کہ نماز ہے کی مقام محبوبیت ملتا کس طرح۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز دا اوقات مقرر، نماز دے اچھا بولو، نماز دے اوقات مقرر نے، یعنی فجر دی نماز فجر دے ٹائم تے ہوئے گی، زور دی نماز زور دے ٹائم تے، ہر نماز اپنے اوقات میں ہوگی، ہر نماز اپنے وقت میں ہوگی، اپنے اوقات سے ہٹ کر کوئی نماز نہیں ہوگی، اللہ نے فرض فرما دی ہے اور اسی فرض کو یہاں بیان کیا فرمایا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ فرمایا نماز کو اپنے اوقات میں پڑھے، اپنے اوقات میں پڑھے، نماز کا وقت جو ہے اسی وقت میں پڑھنے کو ہی نماز کہتے ہیں، اور وہی ماننے کا حکم ہے، اور وہی ماننا ہے کہ جب اذان ہو۔ میں ایک واقعہ پڑھیا کسی کتاب دے اندر، بڑا عرصہ ہو گیا میں ایک پڑھیا، منو دا ریفرنس یاد نہیں، لیکن وہ واقعہ جدو میں آج بھی سوچنا نا جی تو میں بڑا مزہ لینا، اور میں تلاش ہی چاہ کے منو دا ریفرنس ملے۔ علماء بیان فرماندے نے کہ جدو اذان دیتی جاندی ہے نا ہر مسجد اندر، جدو اذان ہوندی ہے تو ایک اذان ساڈی مسجد وچ ہوندی ہے، ایک اذان گنبد خضرا وچ ہوندی ہے، ایک اذان ساڈے کول ہوندی ہے، اسی اذان دینے، ساڈا موذن اذان دیندا ہے، آجو لوگو نماز پڑھو۔ ایک اذان گنبد خضرا دے اندر ہوندی ہے، اور وہ کیڑی اذان ہے؟ موذن کہندا ہے کہ آجو نماز پڑھو، ادھر کریم آقا فرماندے نے میرے غلام اٹھ کے نماز پڑھ۔ نماز اتنی عظیم شان عبادت ہے کہ کریم آقا خود فرماندے نے میرے غلاموں اٹھو نماز پڑھو، میرے غلاموں اٹھو نماز پڑھو، میرے غلامی دا دعویٰ کرنا لو، اٹھو نماز پڑھو۔ فرمایا نماز اتنی عظیم شان عبادت ہے کہ جدے واسطے ہر روز 5 وقت مسجد جو اذان ہوندی ہے، اور ہر روز 5 وقت گنبد خضرا جو اذان ہوندی ہے۔ سرکار خود فرماتے میرے غلام اٹھو نماز پڑھو۔ فرمایا وہ نماز عظیم شان عبادت ہے۔ حضور نے خود نماز دا حکم دے کے جنگ دا حکم سی نا، ان صحابہ نو پتا کہ جنگ ہی لڑنی، سامنے دشمن ڈبل تعداد وچ ہے۔ حضور نے فرمایا تانوں دساں کہ نماز دا کی مقام ہے۔ میرے صحابہ ایک جماعت آمدی جائے تو نماز پڑھ دی جائے۔ یا رسول اللہ ادھر دشمن ہے،
اسی غافل ہو مانگے تو دشمن ساڑھے دے حملہ کرتا ہے کر دوے گا. اور جس جگہ لڑ رہے ہیں بڑی خطرناک ہے. فرمایا جڑا اللہ دا حکم ہے بھی تو میں ہی دسنا ہے نا. اللہ دا حکم ہے بھی تو میں ہی دسنا ہے نا. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کہ نماز وہ حکم ہے، وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے کہ جو اپنے وقت میں فرض ہے. نماز کو اپنے وقت میں پڑھو گے تو پھر ہی وہ سچی نماز ثابت ہوگی. قرآن پڑھنے دا کوئی وقت نہیں، قرآن پڑھنے دا کوئی وقت نہیں، جسے دل کرے پڑھو. کیا خیال؟ قرآن پڑھنے دا کوئی وقت نہیں. تسی خیرات کرنی ہے کوئی وقت نہیں، تسی کسی نے نیکی کرنی ہے کوئی وقت نہیں، تسی کوئی اخلاقی اچھائی کرنی ہے نیکی دا عمل کرنا کوئی وقت نہیں. فرمایا نماز او عمل ہے، او عبادت ہے جدے واسطے اللہ نے ایک دن دے اندر 5 وقت مقرر فرمائے. اور کمال دیکھو نا کہ جڑا عمل کریے 5 واری کریے 5 واری اور اجر او دا 50 واری ملے. اجر دا 50 واری ملے. جدو حضور علیہ السلام نو خالق کائنات نے رب العالمین نے نمازاں دیتیاں نا تے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بارگاہ دے اندر وہ ساریاں چیزاں جان دے سن. تو انہاں سرکار دی بارگاہ کی یا رسول اللہ میں اپنی امت نو آزما چکیا. یہ 50 نمازاں تے بڑیاں اوکھیاں نے، ہر وقت نماز پڑھنا توڑی امت دے واسطے بڑا مشکل ہے. یا رسول اللہ بار بار جاؤ اللہ دی بارگاہ تے اے نمازاں معاف کرو. حضور 9 واری گئے، حضور 9 واری بارگاہ الہی دے اندر پلٹ کے جاندے رہے اور 5 نمازاں معاف ہوندیاں گئیاں. آخری واری پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واری اور لگے جاؤ مگر مت تخفیف ہو جائے. حضور نے فرمایا منو ہون شرم آمدی ہے، میں نہیں جانا. اور اللہ دے محبوب پاک دی امت نو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دے صدقے اللہ نے 5 نمازاں دیتیاں. اللہ نے فرمایا محبوب میں پہلے 50 فرمایا سی، ہن تہاڈی مرضی نال میں 5 کر دیتیاں نے. لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ دے کلمات تبدیل نہیں ہوندے. بڑے دی امت 5 ہی لیکن ثواب 50 دا عطا فرما دے. تھوڑی امت 5 ہی نمازاں پڑھے. علماء نے نمازاں پھر گن کے دسیاں نے. فرمایا اشراق بھی شامل ہو جائے، تہجد بھی شامل ہو جائے، تحیت الوضو شامل ہو جائے، تحیت المسجد شامل ہو جائے، نماز جنازہ شامل ہو جائے، عید دیاں نمازاں شامل ہو جان. فرمایا کہ انہاں نو وکھریاں وکھریاں کریے نا تے اے 50 بن جاندیاں، اے 50 بن جاندیاں نے. اور انہاں دا مقام فرمایا کہ 5 نمازاں پیچھے اللہ 50 دا ثواب دیندا ہے. فرمایا پھر بھی جڑا نہ پڑھے انہوں اپنے ایمان دی ضرور ہو دے. سوالیہ نشان ہوندا ہے کہ جس نماز دا اتنا بڑا اجر ہے اس نماز نو پڑھنے واسطے سستی. فرمایا شیطان بھی تے عملہ تائیں کردا ہے. وہ امام اعظم دی بارگاہ ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا جناب میں کو خزانہ زمینی دبے سونا چاندی کو ہیرے